کلپ نمبر 382 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 167 سے 169 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی، گناہ پر دیدہ دلیری اور اس کی سزا میں مسخ کر کے بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ قیامت تک یہودیوں کے لیے ذلت اور غلامی مقدر کر دی گئی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب عز و جل نے یہودیوں کے آباء و اجداد کو ان کے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہودیوں پر ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا جو انہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بخت نصر، سنجاریب اور رومی عیسائی بادشاہوں کو مسلط فرمایا جو اپنے اپنے زمانوں میں یہودیوں کو سخت ایذائیں پہنچاتے رہے۔ پھر مسلمان سلاطین ان پر مقرر ہوئے، پھر انگریزوں کی غلامی میں رہے۔ قریب کے دور میں جرمنی میں ہٹلر نے انہیں چن چن کر قتل کیا اور اپنے ملک سے نکال دیا۔ یہودیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی کسی سلطنت نے اجتماعی طور پر انہیں اپنے ملک میں نہ رکھا بلکہ انہیں فلسطین میں آباد کیا، اور یہیں سے انشاءاللہ عز و جل ان کی بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ صالحین ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں کی جمعیت کو منتشر کر دیا اور ان کا شیرازہ بکھیر دیا، اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، موجودہ یہودیوں میں کچھ نیک بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے اور دین پر ثابت رہے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دین کو بدل دیا، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا، اس طرح کہ کبھی ان پر ارزانی، تندرستی اور دنیاوی عزت کے دروازے کھول دیے، اور کبھی ان پر قحط، بیماریوں، مصیبتوں اور ذلتوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے لوٹ آئیں، کیونکہ بعض تو مصیبت میں رب عز و جل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض راحتوں میں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ ترجمہ، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی،
حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہے، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چند عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے۔ نمبر 2، نافرمانی کے باوجود یہ کہتے کہ ہمارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا، اس پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ نمبر 3، اس جرم پر قائم رہے کہ جب رشوت ملی اسے لے کر شرعی حکم بدل دیا۔ نمبر 4، یہ سارے جرم نادانی میں نہیں بلکہ دیدہ و دانستہ کرتے رہے۔